وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ جس نے یہ عظیم نعمت ولا اور نعمت عزا نصیب فرمائی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی یہ عبادت اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. صحت اور سلامتی عطا فرمائے. آفت و مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. رزق طیب رزق حلال نصیب فرمائے. قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے اور 30ویں آیت ہے. فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. تمہاری ساری توجہ اور ساری منزل اور سارا مقصد اور ساری جہت اور اپنے پورے وجود کے ساتھ دین مقدس دین حنیف کی طرف ہو جاؤ. وہ دین کے جو دین بالکل سیدھا ہے، وہ دین کے جس میں کسی قسم کی ڈیویشن نہیں ہے، وہ دین کے جس میں کسی قسم کا انحراف نہیں ہے، وہ دین کے جو بالکل مستقیم ہے. صراط ایسی ہے کہ جو سیدھی چلنے والی ہے، جس میں کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ کہا جائے تو وہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب دین حنیف ہے اور فرمایا کہ یہ دین ایسا ہے کہ جو انسان کی فطرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ دین ایسا ہے کہ جو انسان کے ضمیر کی آواز بنتا ہے، اور جس ضمیر میں اللہ نے یہ بیداری رکھی ہے، اور جو ضمیر بیدار ہوا کرتا ہے اور جو انسان اور جس کی فطرت سالم ہوا کرتی ہے وہ ہمیشہ دیندار ہوتا ہے. بے دین ہمیشہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی فطرت سالم نہیں ہے. فطرت کے ساتھ یہ دین جڑا ہوا ہے. یعنی سب سے پہلی جو بنیاد ہے اس دین کی، یہ دین جس طرح توحید فطری ہے،
اللہ کی وحدانیت فطری ہے۔ توحید انسان کو دیکھتا ہے تو اس میں کسی خاص اس دلائل کی خود انسان کے وجود کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ انسان اگر تھوڑی سی توجہ کرے، جب بھی مشکل میں پڑتا ہے تو اللہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے۔ اسی طرح ہے دین بھی اسی عنوان کے تحت ہے کہ جب بھی انسان کا ضمیر بیدار، جب بھی انسان کا وجود اور جب بھی انسان ہمیشہ اپنی فطرت کو سالم رکھتا ہے تو وہ دیندار ہوا کرتا ہے۔ بے دین ہمیشہ وہی ہیں کہ جن کی فطرت سالم نہیں ہے، یعنی پہلی چیز انسان کی۔ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کی ڈیزائننگ کی ہے، وہ ڈیزائننگ فطرت کے اوپر کی ہے۔ وہ ڈیزائننگ اس طرح ہے کہ انسان دین کے اوپر زندگی گزارے۔ دین کے اوپر، دین کیا ہے؟ دین کے جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی آپ مفاہیم لے لیں، دین کا معنی بمعنی جزا لے لیں، دین کا بمعنی اس کا حساب و کتاب لے لیں، دین کا معنی بمعنی بدلہ لے لیں، دین کا معنی آپ جس عنوان کے تحت بھی لے لیں کہ اللہ آپ کو اس کے سلسلے میں اجر دے گا، ثواب دے گا۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معانی ہیں، ان سب اس وقت تک کام ہی نہیں آتے جب انسان کا نظریہ توحید محکم اور مستحکم نہیں ہوتا۔ یعنی سب جو ہے توحید کے سائے میں ہے۔ دین کے جتنے بھی مفاہیم ہیں توحید کے سائے میں۔ توحید کو انسان بلڈوز کرتا رہے اور اس کے بعد کہے کہ ہم جی دیندار ہو گئے ہیں، وہ دین آ ہی نہیں سکتا اس شخص میں۔ دین آتا ہی تب ہے کہ سب سے جو پہلی بنیاد ہے دین کی، وہ نظریہ توحید کے اوپر ہے۔ اصل و اساس نظریہ توحید ہے۔ اسی وجہ سے جب پوچھا گیا میرے مولا اور آقا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں وجدت علم الناس کلہ فی اربع، میں نے دنیا کے سارے علوم کو دیکھا ہے، سب کی بنیاد چار چیزیں ہیں، چار چیزوں کے اوپر ہے ساری کی سارے علوم۔ یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو علم الاولین اور علم الآخرین ہوا کر سکتے ہیں، جو علم کے باب ہوا کرتے ہیں، جو علم کا در ہوا کرتے ہیں، جو علم کا گھر ہوا کرتے ہیں، وہی یہ باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ وہی ہے کہ جب فرمایا گیا لو شرقا مغربا، تم اگر مشرق تا مغرب چلے جاؤ، تمہیں اگر حقیقی علم ملنے والا ہے تو وہ علی کے در سے ملے گا، یعنی وہاں سے آپ کو علم ملے گا۔ علم کسی دوسری جگہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ علم کا در بھی وہی ہے، علم کا گھر بھی وہی ہے۔ فرمائے کہ وجدت علم الناس کلہ، میں نے سارے کے سارے علوم کو دیکھا ہے، چار چیزوں میں سارے کے سارے علوم کا خلاصہ ہو گیا ہے، سمرائز کر دیا ہے، خلاصہ کر دیا ہے۔ اور وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے انت عارف رب، سب سے پہلی چیز یہ ہے اگر علم انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو علم کی بنیاد کیا ہے؟ انت عارف ربک، اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کو جانو، اس خالق کو پہچانو، اس مالک کو پہچانو، اس عطاؤں کے مرکز کو پہچانو، اس رزق کی جو تمرکز ہے اسے پہچانو، اس کو پہچانو کہ جس نے تمہیں ساری جہتیں دی، اس کو پہچانو کہ جس نے تمہیں ساری نعمتیں دی ہیں، اس کو پہچانو کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، آسمان کو سائبان بنایا ہے، تمہارے لیے رزق کی فراوانی کی ہے۔ انہیں پہچانو کہ جن کے صدقے میں اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے۔ ما کانت السماء مبنیہ والارض مدحیہ، نہ یہ زمین کو بناتا، نہ میں آسمان کو بناتا، نہ میں شمس و قمر کو بناتا، نہ دریاؤں میں کشتی چلتی، یہ سارے کا سارا تو یہ ہے لأجلکم، یہ سارے کا سارا نور محمدی اور ان کی پاک آل کے صدقے میں اللہ نے قرار دیا ہے۔ نہیں کیا ہے؟ جن کے صدقے میں اللہ نے یہ سارا نظام بنایا۔ ما کانت السماء مبنیہ والارض مدحیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ، یہ ساری کے ساری کیا ہے؟ جن کے صدقے میں محمد وآل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
ان تعرف ربک، سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ سارے علوم، کئی علوم جتنے بھی الہیات کے علوم ہیں سارے اسی سے ہیں۔ علم کلام کے جتنے بھی 100 بڑے ٹاپکس ہیں، سارے کے سارے 100 بڑے علم ہیں، سارے کے سارے اسی ان تعرف ربک۔ جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہے، جو اپنا رب کا نہیں ہے، وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ جس نے اسے سب کچھ دیا ہے، جو اس کا نہیں ہے وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ان تعرف ربک، اپنے رب کو پہچانو۔ کیسے پہچانیں؟ with your own understanding, with your own vision, with your own evidence, with your own proof۔ انسان کیا ہے؟ خود پہچانے، خود۔ یہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے تو بس اللہ ایک ہے، نہیں۔ یہ نہیں کہ میرے والدین نے کہہ دیا ہے اللہ ایک ہے تو بس ایک، نہیں۔ خود اپنے ایویڈنس کے ذریعے، خود اپنے، انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے، فطرت میں انسان کی یہ چیز موجود ہے کہ اس کی ڈیزائننگ یہ صحیح طرح ہے، توحید کے اوپر ہے۔ اسی وجہ سے جب چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا what is the evidence of the existence of God، اللہ کے وجود کے اوپر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اللہ کے ایک دہریہ ہے، ایک ایتھیسٹ ہے، پوچھتا ہے اللہ کے وجود کے اوپر کیا دلیل ہے؟ فرمایا تمہارا خود وجود۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ جس نے تجھے بنایا ہے کیا وہ تجھ جیسا ہی ہے؟ کہا وہ بھی نہیں۔ کہا جہاں پہ اس سلسلے کی منتہا ہوتی ہے وہی خدا ہے۔ کتنا سمپل وے، بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ، بہت آسان طریقے کے ساتھ۔ انسان ایک معمولی سی نقاشی کو دیکھتا ہے، پینٹنگ کو دیکھتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے ہاں ماشاءاللہ کیا خوبصورت، بریلینٹ، یہ جو پینٹنگ ہے وہ ہے، کتنی خوبصورت نقاشی کی ہے اس نے۔ اس کی تعریف کرتا رہتا ہے، تعریف کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بعض نقاشی ملینز میں بکتی ہیں، وہ ایسی، یعنی اس نے نقاشی کی ہے، اس نے اس طرح کی پینٹنگ کی ہے، لیکن یہ جو پینٹنگ ہے یہ اور ہے، اس نے تصویر بنائی ہے وہ اور ہے۔ اندھیرا ہو تو تصویر نہیں بنتی ہے، روشنی نہ ہو تو تصویر نہیں بنتی ہے۔ اس تصویر اگر پانی میں ہو جائے تو وہ تصویر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کئی شرائط ہیں تصویر کے لیے، آگ لگ جائے تو تصویر ختم ہو جاتی ہے، پانی پڑ جائے تو تصویر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہم بندوں کی تصویر کی، اسے صلاحیت کس نے دی ہے؟ قلم چلانا کس نے اسے سکھایا ہے؟ ذہنی کیفیت اس نے کس نے پیدا کی ہے؟ یہ تخیلات اس میں کس نے ودیت کیے ہیں؟ وہ تو ایسا ہے تصویریں بناتا ہے، یصورکم فی الارحام، وہ تو ماؤں کے پیٹوں میں تصویریں بناتا ہے، جہاں پانی ہوتا ہے تصویر بناتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو تصویر بناتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان، نعرہ حیدری، یا محمد وآل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کس شان کے ساتھ اللہ ہے، یعنی اللہ کو اگر سمجھ، جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنا بھی جمال ہے، جتنا بھی کمال ہے، سارا اسی کا ہے، اسی کا ہے، اسی کا صدقہ ہے۔ انسان کے پاس خود کچھ نہیں ہے، سب اس کی عطا کرتا ہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ انسان جدھر دیکھتا ہوں جی ہر طرف اسی کا جلوہ ہے، ہر طرف اسی کا نظارہ ہے، اسے الگ سے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی کیا ہے کہ برگ درختان سبز، ایک شادی کا ہے نا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورکش دفتریست معرفت کردگار۔ اگر آپ درختوں کے پتوں کو دیکھتے ہیں نا تو اس کا ہر پتا معرفت پروردگار کا ایک بہت بڑا جہاں نظر آتا ہے انسان کے لیے۔ یہ کیا چیز ہے انسان کے؟ ان تعرف ربک، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے رب کو تم پہچانو۔ رب کو پہچانو گے باقی سب کی معرفت ہو جائے گی، رب کو نہیں پہچانو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔
کسی طرف انسان کسی چیز کا بھی نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اسی وجہ سے کہ اگر ایک انسان اس مناجات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی ساری حیثیتوں کو رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، انت الخالق وانا المخلوق، انت الرازق وانا المرزوق، انت الرب وانا المرب، یعنی کہ ساری کی ساری چیزیں کہ اسی کی طرف ہے۔ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا رازق ہے۔ ہر چیز کی کیا ہے؟ توحید کی طرف، اللہ کی طرف۔ اللہ والے اسی وجہ سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کبھی اپنی بات نہیں کرتے۔ بات جب بھی بات ہوتی تھی خود کی بات نہیں کرتے تھے، خدا کی بات کیا کرتے تھے جب بھی ٹائم ان کو ملتا تھا۔ اسی وجہ سے امام رضا علیہ السلام جب نشاپور کے مومنین نے کہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے وہاں پہ حدیث صاحبان حدیث، بڑے بڑے محققین اور بڑے بڑے علوم اور فنون کے ماہرین، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں، آپ جب تک ہمیں سب سے پہلے، چونکہ امام عماری میں بیٹھے ہوئے تھے، پردہ لگا ہوا تھا، جب تک سب سے پہلے آپ زیارت نہیں کریں گے جمال مصطفی کی، اس وقت ہم جانے نہیں دیں گے۔ امام نے زیارت جب کرائی، پردے کو ہٹایا، انہوں نے کہا اب بھی نہیں جانے دیں گے جب تک آپ اب لہجہ مصطفیٰ کی بھی زیارت کریں۔ حدیث سنائیں، آپ حدیث سنائیں گے پھر جانے دیں گے۔ میرے مولا نے حدیث جو پڑھی ہے تو وہ یہ نہیں خندق نہیں پڑھا ہے، خیبر نہیں پڑھا ہے، خیبر اور خندق نہیں پڑھا، پڑھا کیا ہے؟ توحید، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی۔ کلمہ توحید میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اسے کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ 24,000 قلم دان، 24,000 قلم اٹھائے ہوئے، ایک ہی جملہ میرے مولا نے کلمہ توحید سے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، ٹرانسینڈنٹ یونٹی آف گاڈ، اس کی بات ہو رہی ہے۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ جو اس کلمہ توحید میں داخل ہو گیا ہے اس پہ کبھی عذاب نہیں آئے گا۔ سارے لوگ خوش ہو گئے، کہا کہ ہاں جی ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیں گے اور سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے مولا نے ہماری کے پردے کو ہٹا کے پھر فرمایا، بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، اس کلمہ توحید میں شامل ہونے کے لیے بھی کچھ شرط و شروط ہیں، ان شرط و شروط میں ایک میں خود ہوں۔ اگر تم کلمہ توحید پڑھتے رہو اور ولایت کا اقرار نہ کرو تو تمہارا توحید ہمیشہ ناقص رہے گی۔ اس وجہ سے جوڑ دیا، رشتہ جوڑ دیا، توحید کو ولایت کے ساتھ جوڑا، توحید کو امامت کے ساتھ جوڑا، توحید کو ڈیوائن لیڈرشپ کے ساتھ جوڑا ہے۔ وہ توحید ہی نہیں بنتی ہے۔ اسی وجہ سے شیطان نے 6,000 سال تک تو اللہ کی عبادت کی، کہا کہ یا اللہ اگر آدم کو سجدہ نہ کروں تو میں جتنی چاہے گا عبادت کروں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، مجھے ایسی عبادت نہیں چاہیے، ایسی عبادت نہیں چاہیے جو منہائے ولایت ہو، ولایت کے سائے میں عبادت ہوگی تو قبول ہوگی۔ اور اسی وجہ سے ہے نا وہ حدیث میں لو ان العبد عبد اللہ عز وجل مثل ما قام نوح فی قومہ، اگر کوئی شخص اللہ کی اتنی عبادت کرے جتنی حضرت نوح نے اپنی قوم میں کی ہے، اللہ اسے اتنا رزق دے دے کہ وہ کوہ احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں دے دے، اللہ اس کی زندگی کو اتنا دراز کرے کہ 1,000 حج پاپی ادا کرے، لم یوالک لم یشم رائحۃ الجنہ، اگر آخری حج کے دوران وہ حالت صفا
صفا اور مروہ میں اس حالت مظلومی میں مارا جائے، لیکن علی تیری ولایت کا دم نہیں بھرتا، جنت جانا کو جا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا ہے۔ محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اس وجہ سے توحید کے ساتھ ولایت کو جوڑ دیا، فرمایا کہ مجھے ایسی عبادتیں نہیں چاہیے۔ 6000 سال کہنا آسان ہے، ہم اگر 4-5 سال 10 سال 15 سال عبادت کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا 6000 سال نہج البلاغہ ہے۔ 6000 سال تک شیطان نے اللہ کی عبادت کی، لیکن وہ ساری کی ساری عبادت سب ختم ہو گئی ہے، اس وجہ سے کہ ایک حکم خدا کا کہ جو اللہ نے ولایت کے سلسلے میں دیا تھا اس سے قبول نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ فخرج، تم نکل جاؤ اس بارگاہ سے، یہ بارگاہ قدس شیطانوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے رحمان ان مہمانوں کے لیے ہے۔ اللہ نے اس سلسلے کو اسی وجہ سے فرمایا کہ ان تعرف ربک۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو معرفت حاصل کرو اور چاہتے ہو علم حاصل کرو اور چاہتے ہو دین کی طرف آؤ، تو دین کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ توحید کے بغیر انسان کسی منزل تک نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے، توحید کو بلڈوز کرتے جاؤ، اس کے بعد نعرے سنتے جاؤ۔ یہ مصیبت ہے ہم لوگوں کے لیے، یعنی ہم لوگوں کی ٹریجڈی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ممبر کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ یعنی جتنا بھی توحید کو رگڑا لگائیں گے اس کے بعد کہیں گے کہ ہاں جی ماشاءاللہ جو ہے نا یہ ہوگی۔ یعنی اتنی بے روی کہ انسان شرک کی طرف چلا جائے اور اس کے بعد اسے پتہ ہی نہیں چلے۔ معصومین علیہ السلام نے سب سے پہلی جو بنیاد رکھی ہے، بنیاد ہے توحید۔ جس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے نا، اس کا تعلق معصومین سے بھی نہیں، یاد رکھو ہمیشہ۔ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ۔ روایت اطہار ایسے اشخاص پہ تبرہ کرتے تھے، ایسے اشخاص پہ جو اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے۔ بات یہ ہے سب سے پہلے کیا ہے، ان تعرف ربک، اپنے رب کو پہچانو اپنے رب کو۔ رب کا علم نہیں رکھنا ہے، فقط علم نہیں رکھنا ہے، اپنے رب کو پہچانو۔ علم کے بعد کی منزل ہے معرفت۔ علم جاننے کی منزل ہے، معرفت پہچاننے کی منزل ہے، ایمان ماننے کی منزل ہے۔ یعنی یہ ہے، یہ تسلسل ہے، یہ سلسلہ ہے اس طرح۔ دوسرا یہ ہے کہ انت عارف ما صنع بک، یہ پہچانو کہ اس نے تم پہ کیا کیا احسانات کیے ہیں، اس نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ دیکھا ہے کبھی اپنے آپ کو توجہ کی ہے، اس نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ تم اگر ذرا سا خلل پڑ جائے، جو 380 رگیں ہیں جو ساکن رہتی ہیں، 380، اسی وجہ سے حضور ہر روز 380 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے تھے۔ الحمدللہ رب، الحمدللہ رب، الحمدللہ رب۔ وہ جو ساکن ہیں، متحرک نہیں، اسٹیشنری پوزیشن میں ہیں، موومنٹ، بعض رگیں موومنٹ کرتی رہتی۔ اگر 380 میں سے وہ جو ہے وہ متحرک ساکن ہو جائیں، ساکن جو ہے نا متحرک ہو جائیں، سارے کا سارا وجود جو ہے نا وہ اس میں خلل پڑ جاتا ہے۔ سارا ایک معمولی سی چیز، معمولی سے ایک ہی اس میں رگ جو ہے نا وہ پھڑکنا شروع کر دے، اس میں سے جو ساکن تھی، سارے کا سارا پورا جسم جو ہے نا مختل ہو کے رہ جائے۔ ایک ذرا سی پین ہوتی ہے انسان کے جسم پہ، پورا جسم انسان کا کیا ہے، ساری رات نہیں سوتا ہے انسان، ہیڈک ہو گیا ہے، آنکھ میں درد ہو گیا ہے، جسم میں پین ہو گیا ہے۔ انسان دیکھے نا کہ کس حد تک اللہ نے اسے نعمتیں دی ہیں، اور نعمتوں کے بارے میں بیماری آتی ہے، اس کے بعد پھر سب شروع کر دیتے ہیں،
ماشاء اللہ جناب، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ عبادتیں بھی، آپ دعا بھی، آپ مولانا صاحب کوئی تعویذ بھی لکھتے ہیں، آپ یہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا، ایک معمولی سی تھوڑی سی اگر مشکل پڑ گئی ہے، اس کی رزق روزی کے سلسلے میں مشکل پڑ گئی ہے، اور اس کے بعد وہ شروع کرتا ہے اتنی آئے وائے، حالانکہ اس نے اربوں کے حساب سے تمہیں مالیت کا یہ سارا نظام تمہیں کائنات کا فٹ کر کے تیرے جسم میں اس نے دے دیا ہے۔ ما صنع بک، ایک انسان اپنی آنکھوں کو دیکھے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ نہیں ہے جس کے پاس، اس سے پوچھو اس آنکھ کی کیا قیمت ہے۔ آنکھ گئی تو جہان گیا، ختم ہو جاتا ہے انسان۔ یعنی کیا ہے، اس آنکھ کی کتنی قیمت ہے، ایک آنکھ کو بدلنے کے لیے کتنا جو ہے نا وہ چاہیے، کتنے پیسے اس میں لگتے ہیں، کتنا ہے۔ ساری دنیا انسان کی اگر دے دی جائے تو اس آنکھوں کا بدلہ نہیں بنتی۔ زبان ہے انسان کی، یہ جو ٹیسٹ لیس ہو جاتے ہیں، یہ کورونا کے سلسلے میں ہر روز کبھی پیاز کھا رہے ہیں، کبھی یہ کھا رہے ہیں، کوڑا نہیں لگ رہا ہے، یہ کڑوا نہیں ہے، یہ فلان نہیں ہے، یہ میٹھا نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا۔ اس دوران دیکھا ہے آپ، کانوں میں درد ہو جائے، جن کی مثلا شنوائی سماعت کمزور ہے، اس کی کتنے جو ہے نا، اس کی کیا قیمت ہے یعنی آپ کے پاس۔ انسان کے دماغ، انسان کی عقل، انسان کی فہم، جس کے ذریعے آپ میری مجلس سن رہے ہیں، میں آپ کو مجلس سنا رہا ہوں، اس کی کیا قیمت ہے، کیا آپ دے سکتے ہیں اس کے لیے، کیا کر سکتے ہیں آپ۔ ہم نے کیا دیا ہے اسے، اس نے ہمیں عقل دی، اس نے ہمیں فہم دی، اس نے ہمیں فراست دی، اس نے ہمیں دانائی دی، اس نے ہمیں دانش دی۔ ہم نے کیا دیا ہے، اسی نے تو ساری دی ہے۔ آج کہتے ہیں کہ نہیں جی more than 3000 اس کے فنکشن ہے۔ اچھا جی more than 3000 اس کے فنکشن ہاتھوں کے ہیں۔ کیا چیز ہے یہ جس کے ہاتھ نہیں، اس سے کچھ۔ بلینز کے حساب سے اللہ نے گردے دیکھیں، دل دیکھیں، کلیجہ دیکھیں، یہ لیور دیکھیں، یہ مہرے دیکھیں، یہ جسم کی ساخ دیکھیں، یہ ہاتھ دیکھیں، پاؤں دیکھیں، اعضاء و جوارح دیکھیں۔ جی ذرا سی تکلیف ہوتی ہے ہم شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے آنکھیں دی، تو نے مجھے زبان دی، تو نے مجھے قوت سماعت دی، تو نے مجھے حواس خمسہ دیے، تو نے مجھے حواس ستہ دیے، تو نے مجھے عقل و فہم دی، تو نے مجھے فہم و فراست دی، تو نے مجھے فطرت دی، تو نے مجھے وجدان دیا، تو نے مجھے رسول ظاہری دیا، تو نے مجھے رسول باطنی دیا۔ کہ نہیں، ہم نہیں سوچتے، ما صنع بک، ما صنع بک۔ اس نے تم پہ کیا احسانات کیے، کیا احسانات کیے۔ انسان ساری زندگی اگر فہرست ہی بنانا شروع کر دے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس نے کتنی نعمتیں دی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نا تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ تو فقط انسان کا جسم ظاہری ہے جس کی، جی انسان کے باطن کو دیکھیں، انسان کی روح کو دیکھیں، انسان کے نفس کو دیکھیں، پھر اس نے جو اطراف میں ہمیں نعمتیں دی ہیں، جن کا تعلق ہے گھر کے ساتھ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، کتنی بڑی اس کی نعمتیں، دوست احباب اس نے دیے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا یہ فرش اعضاء ہمیں دیا ہے، کتنی بڑی اللہ نے ہمیں نعمت کی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ معصومین علیہ السلام کا وجود مبارک، جن کے صدقے میں ہم مسلمان ہیں، جن کے صدقے میں ہم مومن ہیں، جن کے صدقے میں ہم کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، ہم شیعان علی ہیں، جن کے صدقے میں ہے، کتنی بڑی اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ ما صنع بک، اس نے تم پہ کیا احسانات کیے، کیا ہمیشہ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کی تربیت کے سلسلے، کہتے ہیں کہ شام کے قریب جب پہنچے، یہ قافلہ جب پہنچا تو ایک بوڑھا شخص ہے، بزرگ ہے، پروپیگنڈے کا شکار ہے۔ پروپیگنڈا میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات
ٹائم گزر جاتا ہے، بعد میں انسان کو پتہ چلتا ہے میں نے کتنی بڑی خطا کی ہے، کتنا بڑا گناہ کیا ہے، کتنی بڑی مسٹیک کی ہے، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوا؟ تم اتنا عرصہ تو یہ کرتے رہے۔ یعنی پروپیگنڈے کے اثرات میں سے ہے۔ پروپیگنڈا آپ نے دیکھا ہے کہ پروپیگنڈا اس طرح میرے مولا علی کے سلسلے میں کیا گیا کہ جب ضرب لگتی ہے، سر شک ہوتا ہے، تو شامی کہتے ہیں کہ کیا علی کا کیا کام تھا مسجد میں جانے کے لیے؟ کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے علی۔ یہاں پہ بھی اس شام میں، شام کے قریب جب پہنچے تو ایک بزرگ ہے، ایک بوڑھا شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے باغیوں پہ یزید کو فتح دی۔ میرے مولا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، مقام منزل منزل معجزہ پہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے آئے تطہیر پڑھی ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، آپ نے پڑھی ہے؟ کہا کہ وہ کیوں نہیں پڑھی ہے؟ وہ تو حضور کی شان میں، ان کی اہل بیت کی شان میں۔ فرمایا تم نے آئے قربہ پڑھی ہے؟ قل آئے قربہ پڑھی ہے؟ کہا کیوں نہیں پڑھی ہے؟ وہ تو اہل بیت کی شان میں ہے۔ فرمایا تم نے آئے مودت کو پڑھا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہا وہ پیغمبر تو ان کی اہل بیت کی شان میں۔ فرمایا بندے خدا ہم اہل بیت رسول، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں۔ انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں، الذی قتلوہ عطشانا، جنہیں 3 دن کا تشنا پیاسا ذبح کر دیا گیا، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب بوڑھا شخص بزرگ فوراً پتہ چلا کہ یہ تو اہل بیت رسول قدموں پہ گرتا ہے، قدموں پہ بیٹے ایک ہی دفعہ ایک مرتبہ کہتا ہے کیا میں یہ توبہ کروں تو اللہ میری توبہ کو قبول کر لے گا؟ کہا کہ نہیں، تم توبہ کرو، اللہ تیری توبہ کو قبول بھی کرے گا، اور قیامت کے دن تم ہمارے ہم جوار ہوگے۔ یہ جب مقام عطا پہ آتے ہیں نا تو اسی طرح اس کے بعد ایک منزل، آپ کو پتہ ہے سفر کی پہلی تاریخ عاشورہ سے کب نہیں ہے، جب یہ قافلہ پہنچتا ہے نا شام کے بازار میں۔ سہل بن سعد کو حضور نے فرمایا تھا کہ جب تم آخری حج کرنا نا تو شام کی طرف ان قیدیوں کی طرف نگاہ نہیں کرنا۔ وہ جب بھول گیا نا تو ایک طرف سے آواز آ رہی تھی، آؤ لوگوں قیدیوں کا تماشا دیکھو۔ جب یہ کہنا تھا نا، کہتے ہیں سہل بن سعد گیا، کہتا ہے میں نے دیکھا بہت سے سر ہیں، نیزوں پہ سوار ہیں، ایک سر خولی کے گھوڑے کی گردن میں ہے جو چاند کی طرح چمک دمک رہا ہے۔ میں نے کہا خولی اتنا بتائیے کس کا سر ہے؟ کہا مجھے رکنے کی اجازت نہیں، پیچھے پیچھے ایک ساربان آ رہا ہے جس کے گلے میں توق ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، جس کے پاؤں میں بیڑیاں۔ میرے مولا جب گزرتے ہیں نا تو اس کے بعد سہل بن سعد فرماتے ہیں میرے نانا کے صحابی، تو اس طرف کہا کہ جب تعارف اپنا کرایا، کہا کہ اس طرح کرو، کچھ چادریں اگر مل سکتی ہے، کچھ چادریں مل سکتی ہے تو لے کے آ جاؤ۔ لیکن چادریں تو لائیں، لیکن اس کے بعد عجب عالم یہ ہوا، چادروں کو نیزوں کے ساتھ آئے پھر اتار دیا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں میرے نانا کے صحابی اس طرح کرو، یہ جو ہے نا نیزوں پہ سر سوار ہیں ان کے جتنے افراد انہیں کچھ دے دو تاکہ یہ میرے بابا کے سر کے قریب چلے جائیں جہاں پہ تلاوت ہو رہی ہے اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ تم دیکھ رہے ہو اصحاب کہف کی داستان تمہیں بڑی عجیب لگتی ہے، لیکن آ جاؤ دیکھو میرا سر اقدس، میرا جسم مطہر، جسم میرا کربلا میں ہے، سر اقدس شام میں ہے، تلاوت قرآن جاری ہے۔
اس کے بعد کہتے ہیں جب پوچھا گیا نا مولا ہر ایک سر تو نیزوں پہ سوار ہے لیکن ایک سر کھولی کے گھوڑے کی گردن میں ہے، کیا وجہ ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ میرے چچا عباس نے وعدہ کیا تھا اے زینب اے ام کلثوم میں آپ کے پردوں کی حفاظت کروں گا۔ ہائے جب زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، ہائے کلثوم سر پر رہنا ہے تو مولا عباس کا سر اب نیزے پہ نہیں رکتا۔ اللہ لعنت اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین خالق تیرا ممنون ہے، خالق تیرا ممنون ہے، اے مرتضیٰ فاطمہ کے نور ہے، یا حسین 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 یا حسین۔ خالق تیرا ممنون ہے، خالق تیرا ممنون ہے، اے مرتضیٰ فاطمہ کے نور ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ سر کو کٹا کے دین پہ، سر کو کٹا کے دین پہ، بند کربلا میں کر دیا تو نے دہن، یا حسین 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 یا حسین۔ ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے، بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے، بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے، بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے، بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے، ہر دم پہ شکرانہ زینب کے لبوں پر ہے، بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے، بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے، بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے، بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے، بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے، بسم اللہ جی، بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے، بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے، بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے، بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے، ہر دم پہ شکرانہ زینب کے لبوں پر ہے، بازار ہے پتھر ہے زینب کا کھلا سر ہے، بازار
زینب کا کھلا سر ہے، بازار ہے پتھر ہے، زینب کا کھلا سر ہے، ایک گریہ خونی کی جاتی بھی نہیں لالی، سجاد کی آنکھوں کو دیکھا ہی نہیں خالی، یا خون ہے آنکھوں میں یا شام کا منظر ہے، بازار ہے پتھر ہے، زینب کا کھلا سر ہے، بازار ہے پتھر ہے، زینب کا کھلا سر ہے، بازار ہے پتھر ہے، زینب کا کھلا سر ہے، ایک گریہ خونی کی جاتی ہی نہیں لالی، سجاد کی آنکھوں کو دیکھا ہی نہیں خالی، یا خون ہے آنکھوں میں یا شام کا منظر ہے، یا حسین 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 یا حسین